لیکن یہ غوث پاک کی محفل ہے تو سماعت کریں کہ بڑا غریب تھا خوشحال ہو کے لوٹا ہے، شرابہ مرشد فعال ہو کے لوٹا ہے۔ بڑا غریب تھا خوشحال ہو کے لوٹا ہے، سراپا مرشد فعال ہو کے لوٹا ہے۔ اور نگاہ ڈال دی جس وقت غوث اعظم نے تو پکا چور بھی امداد ہو کے لوٹا ہے۔ نگاہ ڈال دی جس وقت غوث اعظم نے تو پکا چور بھی ابدال ہو کے لوٹا ہے۔ ناز کرو سنیے اپنی قسمت پر کہ تم میرے غوث کا میلاد منا رہے ہو، میرے غوث کا جلسہ کر رہے ہو۔ یہ غوث اعظم وہ ہے، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ میرے غوث پاک کو عطا کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں اگر میں جب تک نہ چاہوں میرا مرید میرا نام لے ہی نہیں سکتا۔ جب تک میں نہ چاہوں میرا مرید میرا نام لے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور وہ عظمت اللہ نے اپنے بزرگوں کی جو ہے بزرگوں کو عطا فرمایا ہے، وہ شان بزرگوں کو دی ہے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے ہم سنیوں کی ہی قسمت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آج مسلمانوں ہم پر بڑی کیچڑ اچھائے جا رہے ہیں، آج ہم پر بڑی تہمتیں باندھی جا رہی ہیں، آج ہر طرف ہمیں ذلیل و رسوا کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج مسلم کو جو ہے ایک حقیر طبقے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے اپنے وقار کو کھو دیا ہے، تم نے اپنے نظریے کو کھو دیا ہے، تم نے نبی کے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، تم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، تم نے نظام مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، قوانین مصطفیٰ کو تم نے فراموش کر دیا ہے۔ آؤ مدینہ طیبہ کی سرزمین کا جائزہ لیں۔ آج ایک مسلمان کے اوپر تیر جو ہے چلانے کی کوشش کر رہا ہے، آج ایک مسلمان بھائی کا گلا گھونٹنے کی بات کر رہا ہے، لیکن آؤ جو نبی نے قوت کا درس دیا تھا، جو مصطفیٰ نے نظام قائم کیا تھا اور وہ صحابہ نظام مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے، تو آج دنیا میں تاجدار کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ مدینہ طیبہ ہے، ایک خاتون ہے، مسلمان خاتون ہے، ایک جولری کی دکان پر جاتی ہے جولری خریدنے کے لیے، ایک یہودی کی دکان پر گئی مسلمان خاتون۔ اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، تختیہ دل پر واقعے کو نوٹ کر لو، اور کیا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ اور مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے کہ اگر ایک مومن کو اگر تکلیف کا احساس ہو تو اسے پوری قوم کو احساس ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کی انگلی کٹتی ہے تو درد صرف کٹنے والے کو نہیں بلکہ پوری قوم کو ہونا چاہیے۔ جب یہ نظریہ ہمارے پاس آئے گا تب دیکھ لینا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ آج مسلمانوں ایک فلم بھی ریلیز ہوئی حضرت، نام آپ جانتے ہوں گے، اس کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا تو مسلمانوں نے سنیما ہال کو بھر دیا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں نے سنیما ہال کو بھر دیا، تھیٹر میں جا کر ٹکٹ پہ ٹکٹ ایک نہیں دو نہیں 10 ٹکٹ لیا کہ ہم اس کا سپورٹ کریں گے، اس کا سپورٹ کریں گے، لیکن اس میں تیرا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے۔ اگر تیری غیرت جوانی جوش مار رہی تھی تو جب نبی کی شریعت پر کوئی انگلی اٹھا رہا تھا، اگر تم اتنا سپورٹ کر کے مسجدوں کو بھر دیتے تو آج منظر کچھ اور۔ اگر تم نے مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھی ہوتی اور تم نے یہ جا کر کہا ہوتا کہ ہمارے پیغمبر پر جو انگلی اٹھا رہے ہیں ہم مسجدوں کو بھریں گے، تو آج منظر کچھ اور ہوتا۔ مدینہ طیبہ کی وہ خاتون ہے
ज्वेलरी लेने दुकान जाती है, यहूदी के दुकान पर। नबी के प्यारे दीवानों, सुनो इस वाक़ये को। गालिबन पहली बार आप ये वाक़या सुन रहे होंगे। अल्लाह के रसूल के प्यारे दीवानों, ज्वेलरी में सिर्फ वही दुकानदार है और कोई नहीं है। वो खातून जब पहुंचती है तो खातून ने ज्वेलरी का रेट पता किया, चांदी सोने का रेट पता किया, कहा मुझे ये जो है गिफ्ट चाहिए, मुझे ये हार चाहिए। अब वो हार देने लगा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। देखिए आज जो है निज़ाम मुस्तफ़ा क्या था। जब मेरे मुस्तफ़ा ने जो कानून नाफिज किए थे, तरीके मुस्तफ़ा पर सहाबा किस तरह अमल किया करते थे, उस नौजवान की, उस यहूदी दुकानदार की नीयत खराब हो जाती है। अल्लाहू अकबर। उसने कहा इस ज्वेलरी की क्या कीमत है? वो नौजवान कहता है खातून इसकी कीमत तो मत पूछ, जितनी ज्वेलरी लेना है तू ले ले, सारी ज्वेलरी मैं तुझे दे दूंगा। खातून ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं तेरे सारे ज्वेलर में जो है तेरे सारे जो है दुकान में जो सामान है सब ले लूं। उसने कहा मैं देने के लिए तैयार हूं, बस तू मेरी एक ख्वाहिश को पूरा कर दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। आसमान फैल गया, औरत की चीखें निकल गई और कम वक्त तू क्या कह रहा है? तुझे पता नहीं मैं नबी का कलमा पढ़ने वाली हूँ, तुझे पता नहीं मैं कनीज़े फातिमा हूँ, तुझे पता नहीं मैं जो है किरदार रसूल को अपनाती हूँ, तू ये बात कर रहा है। नौजवान ने कहा देख शोर शराबा नहीं करना, कोई तुझे बचाने वाला नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं है, मैं तेरी इज्जत लूट लूंगा। अगर तू सीधे से अगर मेरी बात मानती है तो ठीक है, वरना मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। अल्लाहू अकबर। वो औरत चीखने लगती है। अब वो इमदाद के लिए आवाज देती है, वो फरियाद करती है कोई जो मेरी खबरगिरी करे, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी रखवाली करे। कोई वहां दिख नहीं रहा है। यहूदियों का बाजार गर्म है लेकिन कोई नहीं आ रहा है। एक नबी का सच्चा आशिक आता है, एक नबी का चाहने वाला आता है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला आ रहा है। और उसने कहा बहन तू परेशान मत हो, मैं तेरी इज्जत बचाऊंगा, मैं तेरी इज्जत की रखवाली करूंगा। अल्लाहू अकबर। अब इधर नौजवान ने जो है अपनी तलवार को म्यान से निकाल लिया। जब तलवार को म्यान से निकाला, दोनों में लड़ाइयां होने लगी है। वो मुसलमान नौजवान यहूदी नौजवान को घायल कर देता है। अब वो चीखो पुकार कर रहा है। चीखो जब पुकार जब उसने किया, अल्लाह के रसूल के प्यारे दीवानों, जब वो शख्स चीखो पुकार करता है, नबी के चाहने वालों मचल जाओगे। तो यहूदी जितने थे बाजार में थे, सबके सब अपनी तलवार लेकर के आ जाते हैं और उस नौजवान को मारने के लिए आमादा हो जाते हैं, उस नौजवान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सुनो सुनो, वो नौजवान के दिल में इश्क मुस्तफा था, उसके दिल के रगों रगों पर मुस्तफा का इश्क कूट कूट करके भरा हुआ था। वो नौजवान उनके छक्के छुड़ा रहा है। कई घंटे हो गए, लड़ाई का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब नौजवान थक जा रहा है। नौजवान की हिम्मतें जो है कमजोर होने लगती है, उसकी हिम्मत पस्त होने लगती है। अब वो खातून बारगाह रब्बुल आलमीन में अपने हाथों को उठा देती है। ए मेरे मौला, इस नौजवान भाई ने आज मेरी इज्जत को बचाया है, अब इसकी जो है जिंदगी जाने वाली है। ए मेरे मौला, जब इसको मार डालेंगे तो फिर ये मेरी इज्जत पर खिलवाड़ करेंगे, फिर ये मेरी इज्जत को दागदार करेंगे, फिर ये मेरी अस्मत तरी करेंगे। नबी के प्यारे दीवानों, वो औरत चीखो पुकार कर फरियाद करती है मेरे मौला मेरी मदद कर। रब की बारगाह में दुआ करने के बाद वो मुस्तफा की बारगाह में अरीजा पेश करती है, या रसूल अल्लाह उज़ुर आलना, या हबीब अल्लाह इस्तेमाल। यही तकनीम में दूध प्यारे, जब वो औरत जो है नबी पर इस्तिग़ासा पेश करती है, नबी को पुकार रही है, अल्लाहू अकबर, फिर क्या देखते मंजर ही बदल गया। क्या मामला नमूदार होता है। एक तरफ जो है देखती है वो खातून, तो मेरे मुस्तफा करीम तलवार ले आ रहे हैं, पीछे अबू बकर है, उनके बाजू में हज़रत उमर बिन खत्ताब है। और जब ये आते हैं तो मंजर बदल गया था। शायर ने कह दिया था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े। पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम्हारे सल्फा ने ये निजाम दिया।
اگر تکلیف ایک مسلمان کو ہو تو سب کو ہونا چاہیے، زخم کا احساس اسے صرف نہیں بلکہ پوری قوم کو ہونا چاہیے، اور یہی آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، لیکن آج اس سے مسلمان خالی ہو گیا۔ ایک جگہ مولانا صاحب میں تقریر کرنے گیا، تم اپنے نظریات کو نہیں بدلو گے نا، تم اپنے خیالات کو نہیں بدلو گے مسلمانوں، تم کہہ رہے ہو کچھ بھی ہو رہا ہے ہونے دو، ہم اپنے معاملات پر چلیں گے، ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں۔ ایک جگہ تقریر کرنے گیا میں، ایک خاتون، بڑی خاتون تھی، اسی طریقے کا فاتحے کا اہتمام تھا، غوث پاک کی 11ویں تھی، اسی طریقے کا جو ہے اہتمام تھا۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ جاتے جب اس منظر کو دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، جب تصور کرتا ہوں۔ ایک خاتون ہے بیچاری، ضعیفہ خاتون ہے، وہ کہتی ہے مولانا صاحب سلام کی، میں نے جواب دیا، میں نے کہا اماں بڑی ضعیف ہو گئی ہو، بڑی کمزور ہو گئی ہو، کہا حضور یہ جو دیکھ رہے ہو یہ لڑکا، تو میں نے کہا الحمدللہ اچھا لڑکا ہے، بولی یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، دیکھو کتنی اس نے 15 ڈیگ بریانی بنوائی ہے، بہت اچھا سب کو کھلا رہا ہے۔ کہا حضور یہ 15 ڈیگ بریانی تو بنایا ہے، لیکن اس سے کہو کبھی کبھی ماں کو مہینے میں 100 روپے بھی دے دیا کرے، ماں کو 100 روپے دے دیا کرے مہینے میں۔ جب اس کا باپ زندہ تھا میں پان کھاتی تھی، 1 سال مرے ہو گئے اس کے باپ کو، آج پان نہیں نصیب ہوا مجھے، اور حضور یہ سوچتا ہے کہ میں اندھی ہوں، یہ سوچتا ہے کہ میں اندھی ہوں، لیکن میں اندھی نہیں ہوں۔ یہ چوری چوری چھپکے چھپکے چیز لے کر اپنے بیوی بچوں کو جا کر دیتا ہے، کیا 10 روپے کی چیز مجھے نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے جو ہے پہلوں طرح سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا والے نوجوان، تو نے 15 ڈیگ بریانی بنائی ہے، لیکن تیری ماں تو سے روتی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، پیغام عرفان القادری لے کر جاؤ، 15 نہیں 150 ڈیگ بنا کر غریبوں کو کھلا دو۔ اگر تو نے ماں کا دل دکھایا ہے تو وہ سب بیکار ہے، تیرے کسی کام نہیں۔ ماں کی محبت تو یہ ہے پیارے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ میرے آقا ہے، عائشہ صدیقہ زاروں قطار رو رہی ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ ایسا تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ یا رسول اللہ آج مجھے ماں کی ممتا نے رلا دیا ہے، یا حبیب اللہ آج مجھے ماں کی جو یاد نے رلا دیا ہے، آج ماں کی محبت نے مجھے رلا دیا ہے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک غریب خاتون مانگنے کے لیے آتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے بھی ساتھ میں ہیں، اللہ اللہ مجھ سے کہا کچھ ہو تو دے دو۔ اے اللہ کے نبی میرے پاس 3 کھجور تھے، میں نے تینوں کھجور اس خاتون کو دے دیا، اور کہا ایک کھجور تو اس نے جو ہے ایک کھجور اپنے دونوں بچوں کو دے دیا، دونوں بچوں نے اپنا کھجور کھا لیا، اب ایک کھجور بچا، ماں نے اس کھجور کو اپنے منہ میں ڈالا، اللہ اکبر، کہ بچوں نے اپنا کھجور جو ہے نگل چکے تھے، اور ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، ماں کے چہرے کی طرف تکنے لگے۔ ماں کو گوارا نہ ہوا کہ وہ کھجور اپنے حلق کے نیچے اتارے، اپنی زبان سے نکال کر 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ اے اللہ کے نبی اس ممتد کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی اور میں رونے لگی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ اسی لیے اللہ نے ماں کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت کو لا کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا، جنت کو لا کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ آج مسلمان ماں اور باپ کو بے گالیاں دے رہے ہیں، آج کا مسلمان ماں کو مار رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے، لیکن سن لو مسلمانوں، اگر تو نے ماں کا دل دکھایا ہے تو پھر تو وقت کا کتنا بڑا فقیہ اعظم کیوں نہ بن جا، کتنا بڑا مفتی کیوں نہ بن جا، کتنا بڑا ولی کیوں نہ بن جا، غوث قطب تو سب کچھ بن جا، لیکن اگر تو نے ماں کا دل دکھایا ہے تو دنیا میں بھی تو ذلیل ہوگا، آخرت میں تجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو، میرے غوث تو وہ ہیں جو نیتوں کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے نظریے کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے طریقوں کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک شخص ہے کئی سال ہو گئے لیکن اسے کوئی پیر نہیں ملا بغداد کی سرزمین پر، اور میرے غوث کی شان کریمی کو دیکھو، کوئی پیر نہیں ملا۔ اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، بی بی نے کہا آج تک تم نے کسی کے مرید نہیں ہوئے ہو، کسی کے مرید ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر موت آ گئی تو تم بغیر پیر کے جاؤ گے، میں اپنے پیر کے ساتھ جاؤں گی۔ بولو سبحان اللہ۔